الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تبارک وتعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ رواہ الامام الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ یہ حدیث ہے جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں اپنے سنن میں روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ اس کے راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ایسی احادیث کو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کریں حدیث قدسی کہا جاتا ہے، تو یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ اے آدم کے بیٹے، تو جب تک مجھ سے دعا کرتے رہے اور مجھ سے امید لگاتا رہے تو میں تیرے اندر جو بھی گناہ ہو میں اسے معاف کرتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں اور تو مجھ سے معافی مانگ لے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور فرمایا اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین بھر کے غلطیاں لے کے آتا ہے اور تو مجھ سے اس حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ تو نے میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا ہے، تو میں تیرے اسی طرح سے زمین بھر کے مغفرت اور بخشش لے کے آؤں گا۔ یہ حدیث اس طرح مکمل ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں بخشش کے، مغفرت کے، معاف کرنے کے 3 اسباب بتائے گئے ہیں۔ حدیث میں 3 جملے ہیں اور تینوں میں 3 باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب بندہ جب تک دعا کرتا رہے، جب تک امید لگاتا رہے، تب تک بخشش اس کی ہوتی رہے گی۔ یہ پہلی وجہ، پہلا سبب، پہلا ذریعہ، پہلا وسیلہ بخشش کا دعا اور امید ہے۔ اور دوسرا وسیلہ استغفار، جب تک معافی مانگتا رہے اللہ اسے معاف کرتا رہے گا۔ اور تیسرا ذریعہ بتایا شرک سے بچنا، کہ اگر کوئی شخص گناہوں کے ساتھ اللہ کے پاس زمین بھر کے گناہ لے کے جاتا ہے اور شرک کے بغیر پہنچتا ہے کہ اس نے کوئی بھی شرک نہیں کیا ہے، نہ چھوٹا نہ بڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین بھر اس کے پاس مغفرت اور بخشش لے کے آتا ہے۔ جتنے اس کے گناہ ہیں اسی طرح اللہ کی بخشش بھی اس کے لیے آتی ہے۔ آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے آدم کے بیٹے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام اور ان کا پورا قصہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام جو کہ پہلے انسان تھے، پہلے بشر تھے، ان سے بھی غلطی ہوئی، اور ہم ان کے بیٹے ہیں، اس لیے ہم بھی غلطی سے پاک نہیں رہ سکتے، ہم سے بھی غلطی ہوگی، غلطی سے بچ نہیں سکتے، اور ہمیں ان غلطیوں کے معاف کرانے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کے محتاج ہیں کہ ہماری غلطیاں معاف کی جائیں، طلب کیا جائے۔ تو یہ معافی کیسے ہو سکتی ہے وہ اس میں بتایا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو ان کی زوجہ حوا علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رکھا، اور جنت میں رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں چاہیں جو چاہیں کھائیں اور پئیں اور پوری جنت میں عیش و آرام کے ساتھ رہیں، البتہ ایک درخت کے قریب جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب دونوں نہیں جانا، حوا علیہ السلام کو بھی اور آدم علیہ السلام کو بھی، دونوں کو منع کیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر جاؤ گے تو پھر ظالم مانے جاؤ گے۔ کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی،
اور جا کر کے اس درخت کا پھل کھا لیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، تو کیا کیا؟ غلطی تو ہو گئی تھی، غلطی ہونے کے بعد انہوں نے اللہ سے امید کی کہ اللہ معاف کرے گا، یہ امید تھی تبھی تو معافی مانگا۔ اگر امید ختم ہو گئی ہوتی کہ اب تو غلطی ہو گئی، اب تو معاف کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو پھر اللہ کو پکارتے ہی نہیں، پھر وہ اللہ سے معافی طلب ہی نہیں کرتے۔ تو اسی امید کی بنا پر سب سے پہلے تو انہوں نے امید لگائی اور اس کے بعد اللہ سے معافی طلب کی۔ انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم سب نے، میاں بیوی سب نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو رحم نہیں کرے گا، اگر تو بخشے گا نہیں تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اور ظاہر بات ہے شرک کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف نہ توجہ کی، نہ نگاہ دوڑائی، نہ پکارا، نہ کسی طرح سے کسی اور سے امید باندھی، نہ کسی اور سے جو ہے اس طرح محبت کی اور نہ خوف رکھا، تو وہاں تو شرک کا کوئی گزر ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یبن آدم کہہ کر کے یہ اشارہ کیا کہ آدم علیہ السلام کا قصہ یاد کرو، اور پھر تم گنہگار ہو، تم اپنی بخشش کا سامان کرو اسی طرح سے۔ پھر کہا انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، جب تم دعا کرتے رہو گے اور امید لگاتے رہو گے مجھ سے تو میں معاف کرتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ تو غنی ہے، اللہ تو کریم ہے، ہم محتاج ہیں، ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں پرواہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا مجھے پرواہ نہیں ہے، پرواہ تمہیں ہونا چاہیے، میں تو غنی ہوں، میں تو صاحب فضل ہوں، تم مجھ سے دعا کرو، تم مجھے پکارو، مجھ سے امید لگاؤ۔ دیکھیں دعا اور رجا یہ دو عبادتوں کا ذکر کیا گیا۔ دعا وہ عبادت ہے جو زبان سے کی جاتی ہے، اور رجا وہ عبادت ہے جو دل سے کی جاتی ہے۔ امید کہاں ہوتی ہے؟ دل میں، اور دعا کہاں سے کی جاتی ہے؟ زبان سے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعضاء کی عبادات کی طرف بھی اشارہ کیا اور زبان والی عبادات کی طرف اشارہ کیا۔ تو قلبی عبادات یہ کرتے رہو، لسانی عبادات یہ کرتے رہو، دعا کرتے رہو اور امید لگاتے رہو، اللہ سے امید ہو، اور امید جو ہے اور خوف اور محبت، یہ تینوں چیزیں جب اکٹھا ہو جاتی ہیں تو یہ ایمان والے کو ایمان کی راہ پر چلنا بہت آسان کر دیتی ہیں۔ اللہ کی محبت ہو، اللہ کا خوف ہو اور اللہ کی امید ہو۔ امید جب جو ہے ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا نام مایوسی ہے۔ امید ٹوٹ جانے کا اور امید ختم ہونے کا نام مایوسی ہے۔ اور امید اور خوف یہ دونوں ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ ایمانی فضا میں اڑنے کے لیے اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہونا چاہیے۔ اور قرآن پاک کا طریقہ تقریباً پورے قرآن پاک میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ امید بھی دلاتا ہے، اپنی رحمت کی امید دلاتا ہے، اور اپنے عذاب کا ڈر بھی دلاتا ہے ساتھ میں۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر بتایا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں اگر خوف نہیں رہا اور آدمی جری ہو گیا، اللہ کے نافرمانی پر جری ہو گیا، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ جرأت مندی اللہ کے سامنے، ڈٹھائی اللہ کے سامنے، بے خوف ہو جائے اللہ کے سامنے، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو جس طرح جرأت مند نہیں ہونا چاہیے، بے خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، ساتھ میں مایوسی بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کے بعد جب ایک انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں تو ایسا گنہگار ہوں کہ اب میری معافی ہونے والی نہیں ہے، تو کہے گا جتنا چاہو باقی گناہ کرتے جاؤ، اب تو معافی ہوگی نہیں، اس لیے جو باقی بچا وقت ہے، جو باقی بچی زندگی ہے، جو باقی بچی طاقت ہے، اس میں صرف گناہ کے گناہ ہی کرتے رہو۔ تو مایوسی بھی گناہ کے راستے پر لے جاتی ہے اور جرأت بھی گناہ کے راستے پر لے جاتی ہے، دونوں گناہ کے راستے پر لے جاتے ہیں، جبکہ خوف اور امید انسان کو نیکی کے راستے پر لے جاتی ہے۔ جب بندے کو اللہ کی امید ہوتی ہے، کہتا ہے میں نے جو بھی گناہ کیا اگر میں اللہ کی طرف پلٹ آؤں گا اللہ معاف کر دے گا، تو فوراً وہ اللہ کی طرف پلٹ کے آتا ہے، اللہ سے گریہ وزاری کرتا ہے، روتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ تو اس لیے امید ضروری ہے، امید۔ اور اسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ امید والی آیت جو ہے وہ یہی ہے، ارجا آیہ فی کتاب اللہ،
اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ جو بندوں کے دلوں میں امید پیدا کرتی ہے وہی آیت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہنے کے لیے تو کہا، لیکن جملہ پورا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ ایسا گویا اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہا ہے، اگرچہ کہ دوسرے کے واسطے سے کہلایا جا رہا ہے۔ اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمام گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ اللہ اتنا بڑا ہے اور اتنا فضل اتنا بڑا ہے کہ کوئی بھی گناہ اس کے فضل کے سامنے، اس کی مغفرت کے سامنے بڑا نہیں ہے۔ اس کی معافی، اس کی مغفرت سب سے بڑی ہے۔ اس لیے بڑے سے بڑا گناہ آپ سوچ لیں، بڑے سے بڑا گناہ، بہت سارے لوگ اس نادانی میں پڑے رہتے ہیں کہ فلاں گناہ تو اس کی تو معافی نہیں، فلاں گناہ تو اس کی معافی، کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی معافی نہیں۔ قتل اس کی معافی ہے، چوری اس کی معافی ہے، زنا اس کی معافی ہے، سود خوری اس کی معافی ہے، کفر اس کی معافی ہے، شرک اس کی معافی ہے، لیکن کیسے معافی ہے؟ توبہ کے ذریعے سے معافی ہے، چھوڑ دینے کے ذریعے سے معافی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آنے سے معافی ہے، تب معافی ہے۔ اور بعض گناہوں میں اللہ نے یہ شرط بھی نہیں رکھی، اگر بندہ کفر اور شرک کے لیے توبہ ضروری ہے، لیکن باقی گناہوں پہ اگر مر گیا توبہ کے بغیر بھی، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے گا اپنے بندے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کا اللہ نے اعلان کر دیا، لیکن شرک سے کم تر جو ہے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے معاف فرما دے۔ تو شرک اور کفر کے لیے توبہ ضروری، باقی توبہ کے بغیر بھی معاف ہو سکتے ہیں، لیکن توبہ کرنا ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ سب سے توبہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے خالص توبہ کرو۔ تو توبہ کا حکم سب کے لیے ہے، توبہ سب کو کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی کے پاس 10 گناہ ہے اور 10 گناہ میں سے اس نے ایک سے توبہ کیا تو ایک سے توبہ قبول، باقی 9 کا توبہ کرنا اس کے ذمے قرض ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دیا تو قبول نہیں ہوگا، ایک کا توبہ نہیں، 10 گناہ کر رہا ہے، اگر ایک سے توبہ کیا وہ قبول ہے، 2 سے توبہ کیا وہ قبول ہے، 3 سے توبہ کیا وہ قبول ہے، باقی کا اس کے ذمے قرض رہتا ہے کہ اسے اس سے بھی توبہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کا جو سب سے پہلے ذریعہ بتایا وہ یہ بتایا کہ بندہ اللہ سے دعا کرے اور اللہ سے امید رکھے۔ اور دعا کے بارے میں آپ جانتے ہیں اللہ کا حکم ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اگر اللہ نے آپ کو دعا کرنے کی توفیق دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کا دروازہ آپ کے لیے اللہ نے کھول دیا ہے۔ اور توبہ کی دعا کی قبولیت میں یہ نہ سوچ کے رکھیں کہ جو مانگا وہی مل جائے، اللہ تعالیٰ آپ کی مصلحت آپ سے بہتر جانتا ہے، آپ کا پیدا کرنے والا، اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا، اس لیے وہ سب مصلحت زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھی تو ایک بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں اسے دیتا ہے فوری طور پر کہ اور دعا کرے اور دعا کرے، کیونکہ میرے بھائی دعا سے آپ کا درجہ بھی تو بلند ہوتا ہے۔ جب آپ مانگتے ہیں، جب اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے آپ قریب ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ اور مانگو اور مانگو اور قریب آؤ اور رو اور توبہ اور استغفار کرو اور اپنی مراجعہ کرو، اپنی زندگی پہ دیکھو کس طرح سے کہاں کہاں کمی ہے، کس وجہ سے اللہ سے دور ہو رہے۔ تو یہ اللہ آپ کو اور موقع دے رہا ہے کہ آپ جانیں کہ دعا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں دعائے سوال، ایک کو کہتے ہیں دعائے عبادت۔ دعائے سوال جس میں آپ کچھ مانگتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، تو آپ نے مانگا۔ آپ کہتے ہیں اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے روزی دے دے، تو آپ نے مانگا۔ ایک ہے دعائے عبادت، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، آپ نے مانگا کچھ نہیں، آپ نے عبادت کی۔ جب آپ نے کہا سبحان اللہ آپ نے عبادت کی، جب کہا الحمدللہ آپ نے عبادت کی۔ تو دعا دونوں دعا ہے، دعائے سوال بھی اور دعائے عبادت بھی۔ جب تک آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں گے اور اللہ سے امید لگاتے رہیں گے تو آپ کی مغفرت ہوتی رہے گی۔ اور دعا کی قبولیت اس طرح بھی ہوتی ہے کہ اس دعا کو ثواب بنا کے آپ کے لیے ذخیرہ رکھ دیا جاتا ہے، اس طرح بھی ہوتی ہے کہ اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی بلا ٹال دیتا ہے، اور بھی اور قبولیت کے طریقے ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ بخشش کا پہلا اور ذریعہ جو ہے اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ دعا کرنا اور امید لگانا ہے۔ دوسرا ذریعہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ
آسمان کی بدلیوں تک پہنچ جائیں، آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، اور تو مجھ سے معافی مانگ لے، استغفار کر لے، تو میں اسے معاف کر دوں گا اور مجھے پرواہ نہیں ہے۔ میرے بھائی، معافی مانگنا تو ایک ہوتا ہے زبان سے، اور ایک ہوتا ہے دل اور زبان دونوں سے ہو۔ زبان سے ہوتا ہے کہ آپ زبان سے کہنے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن دل میں ہے کہ نہیں، مجھے معافی نہیں چاہیے، میں نے کیا غلطی کی ہے معافی کروں۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو، حالانکہ دل میں رہتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ تو وہ استغفار لسانی ہے، وہ استغفار قلبی نہیں ہے، مکمل استغفار نہیں ہے۔ مکمل استغفار، مکمل معافی چاہنا جب ہے جب بندہ دل میں احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میرے رب نے اس کام سے روکا ہے، مجھے منع کیا ہے، مجھے اس سے معافی مانگنا چاہیے کیونکہ میں نے اس کی نافرمانی کی ہے۔ جب یہ شعور اور احساس دل میں ہوتا ہے اور پھر زبان سے کہتا ہے رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ دل اور زبان میں جب دونوں ہو، اور جب صرف زبان سے ہو اور دل میں نہ ہو تو ایسے آدمی کو سچا نہیں کہتے، جو زبان پہ کچھ رکھے دل میں کچھ رکھے۔ تو جب سچائی ہوگی آپ کے معافی مانگنے میں تو بالکل معافی ہوگی، یقیناً بخشش ہوگی، جیسا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اور میرے بھائیو، استغفار ایسی عظیم الشان چیز ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک ایک مجلس میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار طلب کیا کرتے تھے۔ آپ اللہ کے آخری رسول، آپ بخشے بخشائے، اتنا بڑا درجہ، لیکن اس کے باوجود آپ ایک ایک مجلس میں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی غالباً حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 بار سے بھی زیادہ، اکثر من 70 مرہ، 70 بار سے بھی زیادہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ ہم لوگ کون ہوتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے معافی مانگنے والوں کی، استغفار کرنے والوں کی تعریف کی ہے قرآن پاک میں، والمستغفرین بالاسحار، جو سحر کے وقت میں اللہ سے معافی طلب کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ استغفار کیا کرتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، متفق علیہ حدیث ہے بخاری و مسلم میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو تنہائی میں بلائے گا اور اس کے بعد اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ لے گا اور اس کے بعد اس کے گناہوں کا اس سے اقرار کروائے گا۔ ظاہر بات ہے، سامنے رب العالمین، اور دائیں اور بائیں اور پیچھے اللہ کے جو ہے جہنم بھڑک رہی ہوگی، اللہ کا عذاب ہوگا، اللہ کے فرشتے ہوں گے، اللہ کی قدرت ہوگی۔ آدمی کیا کرے گا؟ سوائے اعتراف کے کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ اللہ پوچھے گا بندے یہ گناہ کیا؟ ہاں اللہ کیا۔ یہ گناہ کیا؟ ہاں اللہ کیا۔ یہ گناہ کیا؟ ہاں۔ اللہ جانتا ہے، بندہ جانتا ہے، دنیا میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا ان گناہوں کو۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے دنیا میں بھی چھپا رکھا تھا، آج بھی اسے چھپاتا ہوں اور معاف بھی کرتا ہوں۔ تو یہ غفران ہے، بخشش۔ بخشش اور عفو میں یہی فرق ہے۔ بخشش میں دونوں معنی پایا جاتا ہے، چھپانے کا بھی اور معاف کر دینے کا بھی۔ اللہ چھپا دیتا ہے، اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتا ہے، اور اس کے بعد اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسی لیے اس دین میں، ہمارے دین اسلام جو بہت ساری خوبیوں کا جامع دین ہے، ایک حکم گنہگاروں کو یہ بھی دیا گیا ہے کہ اپنے گناہوں کو چھپائیں، اپنے گناہوں کا اعلان نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل امتی معافن الا المجاہرین، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری پوری امت معاف کر دی جائے گی سوائے ان کے جو اپنے گناہوں کا اعلان کرتے پھرتے ہیں۔ رات ہوئی، رات میں کوئی گناہ کا ارتکاب کیا، اللہ نے پردہ ڈال رکھا تھا، رات کا اندھیرا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا، تنہائی تھی، لیکن دن ہوا، صبح ہوئی، جا کر کے کہتا ہے فلاں تمہیں معلوم ہے رات میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا۔ تو جو لوگ فخریہ طور سے یا کسی اور انداز میں جا کر کے اپنے گناہوں کا اعلان کرتے پھرتے ہیں، ان کی معافی نہیں ہوگی، کہ جو پردہ اللہ نے ڈال رکھا تھا وہ پردہ انہوں نے خود پھاڑ دیا، انہوں نے خود وہ پردہ چاک کر دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کی معافی نہیں کرتا۔ استغفار کے تعلق سے چند باتیں بتا کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی طرف۔ استغفار میں اللہ سے بخشش طلب کرنا، ایک تو استغفار مطلق ہے، یعنی جس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، آپ جب چاہیں استغفر اللہ پڑھتے رہیں، جب چاہیں، کوئی وقت متعین نہیں، اور جس انداز میں رب اغفر لی پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، اور جو بھی صیغے استغفار کے آئے ہیں کوئی بھی الفاظ استعمال کریں۔ اور دوسرا ہے استغفار مقید یعنی بعض مخصوص اوقات کے ساتھ ہے کہ فلاں وقت آپ کو یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے
شریعت میں اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس میں سے پہلا وقت تو یہ ہے کہ جب بھی آپ سلام پھیریں، صلاح پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد استغفار پڑھنا ہے 3 مرتبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سلام پھیرنے کے بعد یہ استغفار کا وقت ہے۔ اسی طرح سے جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے بعد خاص طور پر اللہ کو یاد کر کے معافی کا طلبگار ہونا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کہ وہ لوگ جب کوئی فحش کام، بیہودہ کام کر لیتے ہیں یا اپنی جان پہ ظلم کر لیتے ہیں تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور یاد کرنے کے بعد پھر وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اور انہیں یہ علم ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی گناہوں کا معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ توحید ہے کہ بندہ اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے اور اللہ ہی سے اپنے گناہوں کی معافی کی امید رکھ رہا ہے، یہ توحید ہے۔ تو وہ توحید والا بندہ ہے اور وہ یقین اسے ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرے پھر وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعتیں پڑھے اور اللہ سے معافی چاہے، مغفرت طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو یہ دوسرا وقت جو استغفار کا ہوا گناہ ہو جانے کے بعد۔ تیسرا وقت جب آدمی قضائے حاجت سے بیت الخلاء سے باہر نکلے تو اس وقت کیا پڑھے گا؟ غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اور چوتھی جگہ آخری تشہد کے بعد، یعنی آپ نے تحیات پڑھ لیا، درود پڑھ لیا، درود پڑھنے کے بعد مغفرت طلب کرنے کی دعا سکھائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے کہا کہ جب تحیات پڑھ لو، درود پڑھ لو، اس کے بعد جو چاہو دعا کرو، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی مجھے کوئی دعا سکھا دیجیے، مجھے تعلیم دے دیجیے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی کہ کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا آپ نے سکھائی کہ اے اللہ میں نے اپنی جان پہ بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور گناہوں کا تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، اے اللہ تو اپنی طرف سے خصوصی مغفرت عطا فرما، خصوصی بخشش عطا فرما، مجھ پر رحم فرما، تو بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو یہ دعا ہے جو کہ تحیات اور درود کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے ہے۔ ایسے ہی سلام پھیرنے سے پہلے ایک اور بھی دعا ہے جس میں مغفرت طلب کی جاتی ہے، وہ دعا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے صحیح مسلم میں، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ دوسری دعا ہے جو علی رضی اللہ عنہ سے مروی پھیرنے سے پہلے کہ اللہ مجھے بخش دے جو میں نے پہلے کیا، جو میں آگے کروں گا، جو میں نے چھپا کے کیا، جو میں نے کھلم کھلا کیا، جو بھی میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، اور جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اے اللہ تو سب کے سب معاف فرما دے۔ تو آگے کرنے والا، پیچھے کرنے والا، کسی کو آگے بڑھانے والا، کسی کو پیچھے ہٹانے والا، اے اللہ تو ہی ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ دعا کلمہ توحید پر ختم ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے استغفار کی جگہوں میں سے ہے رکوع اور سجدے کے اندر۔ رکوع اور سجدے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو تسبیح سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ، اور دوسری دعا آپ یہ پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ تو آپ نے دعا کیا اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ تو یہ مغفرت کی جو دعائیں ہیں، جو مقامات بتائے گئے، ان میں سے ایک مقام رکوع اور سجدہ بھی ہے۔ اسی طرح سے دونوں سجدوں کے درمیان یہ موقع ہے استغفار کا۔ آپ جانیں کہ دونوں سجدوں کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ صرف مانگنے کی جگہ ہے۔ صلاح میں کوئی ایسی حالت نہیں ہے جس میں صرف سوال ہو، ہر ایک میں تعریف ہے، سوال ہے، تعریف ہے، سوال ہے، لیکن دونوں سجدوں کے درمیان صرف سوال ہے، صرف مانگنا ہے۔ ایک سجدہ آپ نے کیا اور اٹھ کے بیٹھ گئے، اب مانگ لو جو مانگنا ہے، پھر دوسرا سجدہ کر کے پھر تک سلام پھیر کے چلے جانا، تو وہ مانگنے کی حالت ہے، صرف مانگنے کی۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی دونوں سجدوں کے درمیان؟ رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی
ورفعنی ورزقنی وحدنی وعافنی، اس میں کئی چیزیں مانگی گئی، اور مختصر دعا اس میں صرف رب اغفر لی بھی ہے کہ آدمی صرف رب اغفر لی پڑھ لے، 1 بار 2 بار 3 بار رب اغفر لی پڑھ لے، یا پھر یہ ساری دعائیں پڑھ لے، رب اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی وجبرنی ورفعنی، یہ ساری دعائیں جس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ساری چیزیں مانگتا ہے اور استغفار بھی ہے۔ اسی طرح سے خاص وقت جس وقت کی تاکید وہ ہے سحر کا وقت، سحر کا وقت، اور اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا والمستغفرین بالاسحار، کہ وہ سحر کے وقت اللہ سے بخشش طلب کیا کرتے ہیں، معافی طلب کیا کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرا سبب رہا بخشش اور معافی کا۔ پہلا سبب کیا تھا؟ اللہ سے دعا کرنا اور اللہ سے امید رکھنا، یہ رہا گناہوں کی معافی کا پہلا ذریعہ۔ گناہوں کی معافی کا دوسرا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہونا دل اور زبان سے، اور معافی کے طلبگاری میں استغفار میں سب سے بہترین صیغہ وہ ہے جسے سید الاستغفار کا نام دیا گیا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر کوئی شخص، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سید الاستغفار صبح میں پڑھ لیتا ہے اور شام ہونے سے پہلے اس کی وفات ہو جاتی ہے، جنت میں جائے گا، اور اگر کوئی شخص شام میں پڑھ لیتا ہے اور صبح ہونے سے پہلے اس کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ استغفار کا، معافی طلب کرنے کا سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ صیغہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا ہے جسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ اس میں بندہ کہتا ہے اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا پالنہار ہے، خلقتنی وانا عبدک، اے اللہ تو میرا خالق، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ، تیرا غلام، اے اللہ وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اے اللہ میرا جو تجھ سے عہد ہے، جو تجھ سے وعدہ ہے، اس وعدے پر میں اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں۔ اے اللہ تجھ سے میں نے جو وعدہ کیا ہے، جو عہد کیا ہے، اس وعدے پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں۔ اے اللہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس کی برائی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ تیری نعمتوں کا جو میرے اوپر ہیں ان نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، اور اے اللہ اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا بھی اعتراف اور اللہ کی نعمتوں کا بھی اعتراف۔ اور اس کے بعد کہتا ہے بندہ کہ اے اللہ مجھے بخش دے، تیرے سوا اور کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ تو یہ رہا جو ہے استغفار کے تعلق سے کہ یہ بخشش کا دوسرا ذریعہ ہے۔ بخشش کا تیسرا ذریعہ جو حدیث میں سب سے آخر میں آیا ہے اور سب سے عظیم ذریعہ ہے، اور جو اگر نہ ہو تو بخشش نہیں ہو سکتی، جو اساس ہے، وہ ہے شرک سے بچنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین بھر کے گناہ لے کے آتا ہے، غلطیاں لے کے آتا ہے، اور مجھ سے اس حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ تو نے کچھ بھی شرک نہیں کیا ہے، لا تشرک بی شیئن، شیئن یہ عربی میں کہتے ہیں نکرہ، جو ہے یہ عموم پہ دلالت کرتا ہے، یعنی کسی قسم کا تو نے شرک نہیں کیا، تو تو مجھے ایسے پائے گا کہ میں زمین بھر کے مغفرت بھی لے کے آؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف اگر کوئی بندہ رجوع کرتا ہے، اسی سے ڈرتا ہے، اسی سے امید لگاتا ہے، اسی کو پکارتا ہے، اسی کی دہائی دیتا ہے، اسی سے استغاثہ کرتا ہے، اسی سے استعانت کرتا ہے، اسی کے لیے رکوع کرتا ہے، اسی کے لیے سجدہ کرتا ہے، اسی کے لیے ذبح و قربانی کرتا ہے، صرف اسی کے گھر کا طواف کرتا ہے، صرف اسی کے گھر کے لیے حج کرتا ہے، ساری عبادات اسی کے لیے خالص کرتا ہے، کسی اور کی طرف جو نظر نہیں اٹھاتا، چاہے مصیبت ہو، چاہے خوشحالی ہو، چاہے تنگ حالی ہو، کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کے جو کسی اور طرف نہیں جاتا، نہ چھوٹا شرک کرتا ہے نہ بڑا شرک کرتا ہے، نہ غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، نہ تعویذ گنڈے پہنتا ہے، نہ اللہ کے سوا کسی کو غیب جاننے والا سمجھتا ہے، نہ کسی کو پکارتا ہے، نہ نعمتوں کے ملنے پر کسی اور کی طرف ان نعمتوں کو منسوب کرتا ہے، نہ مصیبتوں کے ٹلنے پر ان مصیبتوں کا ٹلنا کسی کی مہارت اور چالاکی کی طرف منسوب کرتا ہے، بلکہ ہر طرح کے توحید میں اگر وہ کامل و مکمل ہے تب تو وہ کسی طرح سے کسی سزا کا سزاوار نہیں،
لیکن جیسے جیسے اس کے یہاں تھوڑی تھوڑی کمی ہوگی توحید میں تو شرک اصغر، ظاہر بات ہے شرک اصغر یہ گناہوں میں سے ہے کہ جو شرک اکبر کا درجہ نہیں رکھتا اس کی معافی زیادہ آسانی سے ہو جائے گی، لیکن شرک اکبر کی معافی توبہ کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جو بندہ اس حالت میں اللہ کے پاس جائے کہ نہ شرک اکبر ہے نہ شرک اصغر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ دنیا کے حساب سے بھی اگر غور کریں، دنیا کے حساب سے بھی اگر غور کریں، جو بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کے ہاں بہت سارے قوانین ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو مانا جاتا ہے کہ یہ قانون شکنی مانا جائے گا، قانون کو توڑنا مانا جائے گا، جرم مانا جائے گا، لیکن بادشاہ کے مقابلے میں کسی کو بادشاہ بنا کے کھڑا کرنا اور کسی اور کے لیے سوچنا کہ یہ بھی بادشاہ کے برابر ہو سکتا ہے، یا جو کام بادشاہ سے ہی ہو سکتا ہے اس کے لیے کسی اور، جو تعظیم جو پروٹوکول بادشاہ کے لیے ہوتا ہے اگر وہ پروٹوکول کسی اور کے لیے کیا جائے، دنیا کا کوئی بادشاہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ، جو لوگ ایک بادشاہ کو ہٹا کر دوسرے کو بادشاہ بنانا چاہیں، اس کی جگہ پہ رکھنا چاہیں، اس کی وہی تعظیم کریں جو اصل بادشاہ کی تعظیم ہوتی ہے، جو واقعتاً بادشاہ ہے، دنیا کے بادشاہ اسے برداشت نہیں کر سکتے، تو پوری کائنات کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو یہ شرک ہے کہ بندہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے شرک تم چھوڑ دو، مجھی سے امید رکھو، مجھی سے لو لگاؤ، مجھی سے ڈرتے رہو، میری خشیت رکھو، میری انابت رکھو، مجھ سے مدد چاہو، مجھ سے فریاد کرو، مصیبتوں میں میری طرف نظر رکھو، تمہارے دل کی توجہ، تمہارے زبان کی توجہ سب میری طرف ہو تو تم مجھ سے پاؤ گے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف قرآن پاک میں جگہ جگہ کس طرح آتی ہے؟ حنیفم مسلمہ، ہر طرف سے کٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے، ما کان من المشرکین، شرک اور مشرکوں سے ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ تو یہ بہت عظیم الشان چیز ہے کہ بندہ شرک سے پاک ہو اور ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور اگر بندہ ایسا ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سب معاف کر دوں گا، سب معاف کر دوں گا۔ میرے بھائیو، یہ معاملہ اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ جب یہ مسئلہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھے تو اس پہ الزام نہیں لگا سکتا۔ ایک آدمی تو یہ بات آئی کہ اپنی بیوی کو بھی زنا پہ دیکھے تو نہیں کہہ سکتا کہ اس نے زنا کیا، کہا نہیں کہہ سکتا، یا تو گواہ لاؤ، کتنے گواہ ہونا چاہیے؟ 4 گواہ، اور یا تو کوڑے کھاؤ، تہمت کی سزا، کیونکہ تمہارے پاس 4 گواہ نہیں۔ تو سعد رضی اللہ عنہ کو بہت جذبہ آ گیا، بہت غیرت آ گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی کو بھی آدمی دیکھے اور چپ، زبان نہیں کھول سکتا کیونکہ 4 گواہ اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اس کے بعد میں آیت لعان نازل ہوئی، اس کا طریقہ بتایا گیا کہ کس طرح سے لعان کریں گے۔ لیکن بہرحال کہنا یہ ہے کہ جب اس وقت غیرت میں آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اتعجبون من غیرت سعد، تمہیں سعد کی غیرت سے تعجب ہے؟ واللہ انا اغیر من واللہ اغیر منی، میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ میرے بھائیوں، بیوی پہ غیرت کیوں آتی ہے؟ آپ بیوی کے مالک ہیں، اس لیے شوہر بیوی کا مالک ہے، اس کا خرچہ دیتا ہے، اس کو گھر دے کے رکھا ہے، نان نفقہ اس کا دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، کپڑا دیتا ہے، پورا تو مالک نہیں ہے، کچھ مالک ہے۔ اور اس کے باوجود اگر بیوی کسی دن کہہ دے کہ تم گھر پہ نہیں تھے تو میں نے ایک اچھا سا سوٹ مجھے نظر آیا تو فلاں کو کہہ دیا کہ جا کے لے آؤ، تمہارے بھائی ہی کو کہہ دیا، چلو دوست نہیں، بھائی کو کہہ دیا، چھوٹے بھائی سے تمہارے کہہ دیا کہ وہ سوٹ میرے لیے خرید کے دے دو، شوہر کو کتنا غصہ آئے گا کہ میں نہیں تھا، تھوڑا صبر نہیں کر سکتی تھی، میرے بھائی سے کیوں کہا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ اور اگر دوست سے کہا ہوتا تو کیا حال ہوتا؟ کوئی بیوی کہے میں نے تمہارے دوست سے یہ منگوایا اور تمہارے دوست سے یہ منگوایا، صبح سے شام تک سنائے، کتنا اچھا لگے گا؟ اچھا لگے گا کوئی غیرت مند ہو؟ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ولی اللہ یعنی اللہ کے دوست ہیں اور آپ اللہ کو چھوڑ کر ان اللہ کے دوستوں سے مانگتے ہیں جبکہ اللہ دینے کے لیے تیار ہے، اللہ کو غصہ نہیں آئے گا کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، میری زمین پہ چلتے ہو، میرے آسمان کے نیچے ہو، میری ہوا میں سانس لیتے ہو، میری دی ہوئی زندگی ہے، اور میں نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، مجھ کو پکارو، میں تمہاری دعا کو سنوں گا،
اور اس کے باوجود تم ان سے اور ان سے اور ان سے اور ان سے مانگتے ہو، اللہ کو یہ قطعاً برداشت نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاف نہیں کیا، بار بار اعلان کیا، ایک ایک جگہ نہیں، قرآن پاک میں بے شمار آیتیں ہیں جو شرک کی مذمت میں ہیں، اور جہاں کہا گیا ہے کہ مشرکوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس کے ساتھ جنت کو حرام کر دیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آپ یہ سوچیں کہ ایک شخص اللہ کا باغی، اللہ کا دشمن، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا قیامت کے دن آئے اور اللہ نے فیصلہ کیا ہو کہ اسے جہنم میں جانا ہے، کوئی اللہ کا ولی اسے روکے گا، بچائے گا؟ کہے گا میں اللہ کا ولی ہوں، اللہ کا دوست ہوں، تو اللہ کا دشمن ہے۔ تو نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارا، ولی کو موقع ملے گا، دو چار ہاتھ مار کے دھکا مار کے وہ خود جہنم میں ڈھکیل دے گا، کہے گا تجھ سے میرا کیا تعلق، تجھ سے میرا کیا تعلق، میں تو اللہ کا دوست ہوں، تو اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ کے دشمنوں کو، شرک کرنے والوں کو کبھی کوئی ولی اس کی مدد نہیں کر سکتا اگر وہ اللہ کا ولی ہوگا، اور شیطان کے ولیوں کو تو یہ طاقت ہی نہیں ہوگی کہ وہ مدد کر سکے، شیطان کے ولی شیطان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس لیے شرک اتنا خطرناک چیز ہے، شرک اتنا خطرناک چیز ہے، میرے بھائی شرک کی خطرناکی اگر بیان کی جائے تو ظاہر بات ہے کہ بہت وقت چاہیے اس کے لیے۔ آپ مختصر طور پہ اتنا جانیں کہ جتنے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اکبر الکبائر الاشراک باللہ۔ آپ نے قرآن پاک کی اس آیت میں سنا کہ شرک ناقابل معافی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، توبہ کے بغیر شرک ناقابل معافی ہے۔ آپ یہ جانیں کہ شرک کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ملنے والی ہے۔ اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، توحید والے کو شفاعت ملے گی۔ شرک والا اتنا بد نصیب ہوتا ہے کہ کوئی اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نہ نبی کے لیے درست، نہ ایمان والوں کے درست کہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ شرک والا اتنا بد نصیب کہ اپنا بھی سارا کیا دھرا چاہے جو نیکی کیا ہے سب کے سب ملیا میٹ ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو اس بات کی وحی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَيَحْبَطَنَّ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے جتنے نبی آئے سب کو وحی کیا تھا، اور آپ کی طرف بھی وحی کیا کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل بھی برباد ہو جائے گا۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ آپ نے نوٹ کما کے رکھے اور ایک ماچس کی تیلی لگا دی، سارے کے سارے نوٹ جل گئے۔ آپ نے نیکی کیا، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، صدقہ و خیرات کیا، ماں باپ کی فرما برداری کی، صلاۃ پڑھا، زکوٰۃ دیا، حج کیا، صوم کیا، اور شرک کر لیا، گویا آگ لگا دیا، سب جلا دیا، آپ نے کچھ نہیں بچا آپ کے پاس، آپ بیکار ہو گئے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جو کچھ کیا تھا سارے عمل کو اللہ تعالیٰ نے غبار کی طرح بنا دیا جو کہ ہوا میں اڑ جائے، کچھ نہیں رہ گیا شرک کی وجہ سے۔ شرک سارے اعمال کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ تو جو لوگ شرک کو نہیں پہچانیں گے اور صرف اس وجہ سے شرک کو نہیں چھوڑیں گے کہ کہنے والا وہ تھا جس کی بات ہم سننا نہیں چاہتے تھے، جس سے ہمیں غصہ آتا تھا، تو اس وجہ سے معافی نہیں ہوگی۔ اللہ نے اپنی کتاب بھیج دی ہے، اللہ نے اپنے رسول کو بھیج دیا ہے، اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محفوظ ہے۔ اس دین کو سیکھ کر کے جو شرک ہے اس سے بچنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور جو توحید ہے اس کو اپنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جو بھی عبادت ہے وہ صرف اللہ کا حق ہے، اللہ ہی کو ملنا چاہیے، دعا اللہ ہی سے کرنا چاہیے، امید اللہ ہی سے لگانی چاہیے، پکارنا اللہ ہی کو چاہیے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، جو اور بھی چیزوں کو جن کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ چیزیں شرک ہیں، جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا، تعویذ گنڈے پہننا، اور جو ہے ساری نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب نہ کر کے دوسروں کی طرف منسوب کرنا، مصیبتوں کا جانا غیر کی طرف منسوب کرنا،
دکھاوا کرنا، یہ سب چھوٹے شرک میں سے ہے. دنیا کے لیے جو ہے دینی عبادات کرنا، یہ ساری چیزوں سے ہر ایک سے انسان کو توبہ کرنا چاہیے اور شرک کو مکمل کرنا چاہیے. توحید کو پوری طرح سے، شرک کو چھوڑنا چاہیے پوری طرح سے، اور توحید کو پوری طرح سے اپنانا چاہیے تاکہ ہماری بخشش ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.